وہ اللہ پر یقین ہے. کیا ہے بولو؟ کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے. اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی دنیا میں یہ مان لینا کہ اللہ ایک ہی ہے. وہ سب کو پالنے والا, سب کو بنانے والا, اس نے سب کو پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. جب آپ سے کوئی کہے تو اسے پکڑ کے کہنا بھائی مجھ سے ایسا نہ کہا کرو. اسے کہنا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ ہی جائیں گے خالی ہاتھ. ہم تو آئے تھے تبھی نبی کا دامن ہاتھ میں تھا, جائیں گے تبھی نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا. ساری دولتیں تو لے کے پیدا ہوئے تھے بھائی. ارے حضور نہیں, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مگر ایمان جو کہ پاکیزہ ہے, علماء تشریف رکھتے ہیں. ایمان کیا ہے بولو؟ پاکیزہ ہے, پاک ہے, صاف ہے, گندگی کو پسند نہیں کرتا. جب گندگی ہوتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے. ایمان والوں کا, سب کا نہیں. جب کسی گناہ کے کرنے کے بعد آپ کا دل گھبرانے لگے تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے. اور اگر گناہ کرتے 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 دل سیاہ ہو گیا تو پھر احساس بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ایمان بالکل کمزور سے کمزور تر ہو گیا ہے. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر مرتے وقت ہمارا ایمان چھن جائے تو پھر ایگو کم کریں بھائی, ہلکا ایگو کم کریں. ایگو ریپیٹ اس کا کم کریں. بہت اچھا مائک ہے آپ کا, اللہ آپ کو برکت عطا کرے. خوب آپ کا مائک بلندی حاصل کرے, خوب برکتیں ملیں آپ کو. اللہ آپ پر فضل فرمائے, مہربانی فرمائے, آپ پر خصوصی کرم فرمائے. اللہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان پر اللہ فضل فرمائے. ان کو کم کر دیں. میں نے بولنا ہے, آواز صاف آ جانی چاہیے بس. اگر خدا نہ خواستہ ایمان چلا جائے تو بالکل ختم نہ کریں, بالکل ختم نہ کریں. تھوڑا سا ہاں یہاں پہ رہنے دیں, بس یہاں پہ رہنے دیں. اگر خدا نہ خواستہ ایمان مرتے وقت چلا جائے تو سخت ہے, بہت سخت ہے. اس کا تصور بھی ایسا ہے کہ انسان برباد ہو گیا جس کا مرتے وقت ایمان چھن گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ صحابی ہیں, نہ صرف صحابی, ایک بہت بڑے محدث. اگر ان کی روایت کردہ احادیث فقہ سے نکال دی جائے تو فقہ میں کوئی بچتا ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول, انتقال کا وقت قریب ہے, موت بالکل آنے والی ہے. کبھی پیلا رنگ ہو رہا ہے, کبھی سرخ ہو رہا ہے, کبھی پیلا کبھی سرخ, کبھی پیلا. گھبراتے ہیں, رونے لگتے ہیں, پسینہ آتا ہے. کسی نے پوچھا اتنے بڑے صحابی کیا موت سے گھبرا گئے؟ کہا نہیں نہیں, موت سے بھی نہیں گھبرایا. تو کیا بات ہے؟ کہ حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرتے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں. تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں, اے میرے مالک ابو ہریرہ کے گناہوں کو معاف کر دینا, اس کی کمیوں کو معاف کر دینا, اور اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دینا مالک, اور اس کو جنت عطا کر دینا. یہ ابو ہریرہ ہے. پیر نیچے کریں ذرا آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی کا ایک مرید ہے, بالکل انتقال کے وقت ہے, آپ اس کا قرآن پڑھ رہے ہیں, اس پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کے سامنے تو اس نے کہا مجھے قرآن سے ذرا نفرت ہے, اس کو بند نہیں کر لو. معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ. نوجوانوں کہو معاذ اللہ, بند کر لو اس کو. آپ نے فرمایا بیٹے کلمہ شریف پڑھ. اس نے کہا کلمے سے نفرت اور قرآن سے, اسلام سے نفرت. مر گیا. 40 دن لگاتار حضرت جنید بغدادی روتے رہے, لگاتار روتے رہے. تو 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں, اور اس کے منہ میں جو ہے وہ نکڑا پڑا ہوا ہے. یعنی جہنم میں جو ہتکڑی پڑتی ہے وہ یہاں کی پولیس کی طرح ہاتھ میں نہیں پڑے گی, بلکہ یہ چپڑے میں یہاں پر اس کے جو ہے وہ ہتکڑی پڑی ہے. پوچھا یہ کیا ہوا, یہ تو کیسے برباد ہو گیا, بتا تیری بربادی کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا حضور میرے اندر 2 گناہ ایسے تھے جو چھپے ہوئے تھے. پہلا تو یہ کہ میں دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا, اور اس شراب نے مجھے برباد کر دیا. اور دوسری میرے اندر کمی یہ تھی حضور کہ میں لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا. چھپ کر گناہ یہ کرتا تھا کہ میری نگاہ پاک نہیں تھی, میں عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا. اس وجہ سے میرا ایمان مرتے وقت چھن گیا, اور اب میں کسی لائق نہ بچا. میرا ایمان چلا گیا, میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا. میں برباد ہو گیا, میں کہیں کا نہ بچا. یعنی ذرا غور تو کرے, ذرا
کائنات مولا علی کے خلیفہ، مرید، شاگرد اور سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا انہوں نے. اتنے برکت والے انسان ہیں کہ حضور کی بیوی کا دودھ پینے کا ان کو شرف حاصل ہے. اور ان کے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا، ایک حافظ تھا جو سب سے بہترین حافظ تھا، قاری تھا. پورے بصرہ میں اس سے زیادہ اچھا حافظ، اس سے بہترین قاری کوئی نہیں تھا. کہتے ہیں وہ ایک دن میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، کہیں کا نہ بچا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس میرا دل گھبراتا ہے، مجھ کو قرآن کا ایک آیت بھی یاد نہیں، میں پورا قرآن کل دوپہر کے بعد بھول چکا ہوں. کیا ہوا؟ کہ کل دوپہر میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، وہ مجھے پسند آ گئی تھی. میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا اور پیچھے چلتے چلتے اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی؟ ایک تو تو مسلمان ہے، دوسرا حافظ قرآن ہے، پھر بھی ایک لڑکی کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے سینے میں چپ گئے اور پھر مجھ کو پسینے آ گئے. اس کے بعد سے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مگر قرآن سینے سے نکل چکا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. ایسے کہ امام حسن بصری میرے لیے دعا کر دیجئے، ابھی تو میرا رب ناراض ہوا تو قرآن نکل گیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی میرے سینے سے نکل جائے. امام حسن بصری نے اسے چپ ٹاپ کے رونا شروع کر دیا اور کہا بیٹے توبہ کر. وہ توبہ کرتا تھا، آپ بھی کہتے تھے اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے. اللہ کا فضل ہوا، قرآن اس کو پھر سے یاد ہو گیا. مگر اب حسن بصری کی طرح پیر دنیا میں نہیں ہے، اب تو ایسے پیر دنیا میں اکثر ہیں جن جو میاں مریدوں کے پیسوں سے مطلب رکھتے ہیں، نذرانوں سے، ان کے اعمال سے کوئی مطلب نہیں. مرید کیسے کماتا ہے، مرید کا دھندا کیا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں کسی پیر کو. اللہ ماشاء اللہ. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا نہ کرے اگر مرتے وقت تمہارے موبائلوں کی وجہ سے تمہارے ایمان چھن جائے، کون ایسا نوجوان ہوگا جو راتوں کو تصویریں گندی نہ دیکھتا ہوگا؟ کوئی ہوگا اللہ کا نیک ولی بندہ، کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو انسٹاگرام نہ چلاتا ہوگا، فیس بک نہ چلاتا ہوگا اور فیس بک پہ گندی آنے والی تصویریں میرے بھائی تیرے ایمان کو کمزور کر رہی ہے، تیری حیا کا جنازہ نکال رہی ہے. اور رات کو چھپ چھپ کے موبائل دیکھنے والے اور اپنے موبائلوں میں لوک لگا کے اس کو لوک کر دینے والے، یاد رکھ کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا رب دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اب تو مسلمان لڑکے اپنے اسٹیٹس بھی گندے لگاتے ہیں، بری تصویریں لگاتے ہیں. ان کی تنہائیاں برباد تھی، اب تو ان کی جلوت اور خلوت دونوں برباد ہے. یہ مل کے گندی تصویریں لگاتے ہیں. ان کے کپڑے ان کے کپڑے بالکل بمبئی کے ہیرو کی طرح، ناچنے والوں کی طرح، ان کے لہجے پر ناچنے والوں کی طرح، ان کے انداز بالکل ناچنے والوں کی طرح. جوان برباد ہو رہی ہے یہ امت. کیسے اس امت کے بارے میں نہ سوچا جائے؟ نوجوان نسل بالکل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. 10 سال کے بچے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. اے لوگوں ہم برباد ہو جائیں گے اگر یہی روش رہی تو یوں ہی رونا روتے رہو گے. یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنے اعمال ٹھیک کرو. تم تنہائی میں جب مسلمان ہو تو واقعی میں مسلمان ہو. اور نوجوانوں سنو، اپنی جوانیوں کے بمبئی کے ہیرو کی طرح بنانے والوں، اگر نقل ہی کرنی تھی تو بمبئی کے ہیرو کی کیا نقل کرنی تھی؟ جب تجھے کربلا کے ہیرو کی نقل کرنی تھی، اس کربلا کے امام کے بیٹے کی نقل کرنی تھی جس کی عمر تو 18 سال تھی اور جوانی کا عالم تھا. مگر اس نے اپنے باپ سے کہا میری جوانی، میرے نان، میرے ابا، میری جوانی دنیا کی دیوانی نہیں ہے، مدینے والے کی دیوانی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید صاحب قبلہ. پوچھتے ہو کپڑے دیا کرو، کہا کر جو ان سے چاہے وہ کپڑے بنا. منع نہیں کرتا، مگر وہ بنا جسے جو کپڑے پہن کے تجھ سے اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی. بولو تو صحیح یار، میں کچھ بولو تو صحیح، غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. حضور سے بولو سبحان اللہ. بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو بیٹی سے ملنے جانا سنت ہے. حضور سے بولو سبحان اللہ. بیٹی کی بیماری میں دیکھنے جانا نبی کی سنت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ آخری باتیں کر رہا ہوں. حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. آواز دی اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی نہیں. ابا اکیلے ہیں تو تشریف لائیں آپ. اب میرے ساتھ عمران آئے ایک سردار، میں کہ نہیں انہوں نے لائیں. ابا انہیں نہ لائیں. کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ انہیں نہ لائیں. میری بیٹیا کیوں نہ لاؤں؟ اب ابا انہیں نہ لائیں. کئی بار پوچھا، کئی بار آواز دی، جب کئی بار آواز نہیں آئی نا تو حضور نے پوچھا بتانا بیٹی کیا بات ہے؟ تو اندر سے رونے کی آواز آئی. ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پردہ کر سکے. ایک کپڑے جوڑے میں بہت زیادہ کمت لگے ہوئے ہیں. حضور
اندر گئے, چادر دی, میری بیٹی چہرہ بڑا پیلا ہے, میری بیٹی بالکل پیلا رنگ ہو رہا ہے, کیا کمزوری کیوں ہے میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے. ارے باپ کو یوں ہی پوچھے تو بیٹی رونے لگتی ہے. حضور نے پوچھا بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. مگر میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے ہیں, اس تبسم کی عادت وہ بتانا میری بیٹی. اس کی ابا اور تو کوئی بات نہیں, 5 دن سے آپ کی فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں, اس کے پیٹ سے پتھر بنا ہوا ہے. میری بیٹی بتاؤں دنیا قریب, دنیا چھوٹی ہے. دنیا کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے قید خانہ. اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے. میرے پیٹ سے 2 پتھر بن گئے. میری کیا منہ دکھاؤ گے اس نبی کو؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے, دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے, اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. اتنی نعمتیں اللہ نے کسی امت کو نہیں دی جتنی آپ کو مجھے دی. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. آج بھی عزیز علیہ ما عنتم حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خمینی کہتے ہیں کہ جب امتی نیکی کرتا ہے تو حضور کو خوشی ہوتی ہے, امتی گناہ کرتا ہے تو سرکار کو تکلیف ہوتی ہے. تو میری بہنوں کس فاطمہ کو بلایا ہے؟ کل جواب ہوگی قیامت کے دن, اس کو جواب ہوگی. کیا جواب ہوگی بولو؟ تمہارے گھر میں کپڑے ہیں مگر پردے والے کپڑے نہیں. میری بیٹیوں اپنے جسموں کو ڈھکو, نمازوں کی عادت ڈالو, ورنہ یہ امت برباد ہو جائے گی. میرے بھائیوں اپنی آخرت کو سنوارو, اپنے نبی سے محبت کرو. دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے 17 سال کے بچوں کو دفن کیا, 18 سال کے. میں ایک آدمی کو غسل دے رہا تھا, اس کے سر کے نیچے میرا ہاتھ تھا اور اس کو پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا, تو میری انگلی اس میں, اس کی ہڈی لگی, سر اندر چلا گئی, انگلی اس کے سر کے اندر چلی گئی, انگلی پھٹا ہوا سر تھا, انگلی میں اندر وہ لگا, اس کی ہڈی لگی, میرے خون نکلا, میں رونے لگا. ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا تکلیف نہیں ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے غسال, مردہ کہتا آرام سے اٹھا, بڑا بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر اٹھانے سے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے غسال کے, تو پھر وہ جو شراب پی کے چیرتے ہیں پوسٹ مارٹم کے وقت میں, پورا پھاڑ دیتے ہیں, پورا یہاں سے لے کے یہاں تک, اور پھر وہ جو ہے وہ سیتے ہیں, اور وہ بھی پلاسٹک کی سوئی سے سیتے ہیں. مجھے بتاؤ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو میں تو دن رات سفر میں رہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت بچا لینا. میرے مالک میں بڑا گنہگار ہوں, ایک انگلی اگر ٹوٹ جائے کسی کی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, مگر اسرائیل سارے جوڑ توڑ دے گا, تمہارے بھی توڑ دے گا, میری بھی توڑ دے گا, وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. لوگ کہتے ہیں بچتے میں مرتے مرتے بچا ہوں, آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا. ہاں مگر بچتے بچتے پوری دنیا مر جائے گی. یہ تمہیں ڈاکٹر بچا نہیں پائیں گے, یہ تمہیں حکیم بچا نہیں پائیں گے, یہ تمہارے بڑے بڑے ٹراما سینٹر تمہیں بچا نہیں پائیں گے, یہ بڑے بڑے ڈاکٹر تمہیں, تمہاری موت اور میری موت قریب آ رہی ہے. اور موت کو بھول کے غفلت کی چادر اوڑھ کے سونے والوں یاد رکھنا, موت نے نہ سکندر کو چھوڑا, نہ دارا کو چھوڑا, نہ اس نے نبیوں کو چھوڑا, نہ ولیوں کو چھوڑا. موت سب کے پاس آئے گی, سب کو آ کر کے رہے گی. موت کا مزہ سب کو چکنا ہے, اور موت بڑی سخت ہے, موت بڑی سخت ہے, اتنی سخت ہے موت کہ یہ سب کو آ کر کے رہے گی. کل من علیہ فان, یہ اللہ کا حکم ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے, باقی رہنے والی ذات اس کی ہے. یاد رکھو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمتیں کرے تو اپنے نبی سے محبت کرو, حضور کی سنتوں سے دل لگاؤ, اپنے پیغمبر سے محبت کرو. یاد رکھو موت قریب قریب آ رہی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم, کسی عام آدمی کا نام میں نے نہیں لیا ہے, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ بھی ہیں, اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. فرماتے میرے آقا کہ اللہ عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے, اور خاص طور سے میرے عمر پر فخر کر رہا ہے. عمر کون؟ عمر جسے دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. عمر کے جب چاقو مارا گیا زمین پہ تشریف لائے, اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے, زمین پہ رکھ دے, زمین پہ رکھ دے. جب زمین پہ رکھا سر زمین پہ, تو آپ پھر کہنے لگے او میرے رب, او میرے پروردگار, میرے رب مجھ پہ رحم کر دے. لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے, عمر بادشاہ ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو عمر پہ آ
آج رحم نہیں کرے گا تو عمر برباد ہو جائے گا. مولا میری موت کا وقت ہے, اگر تو نے عمر پر رحم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. حضرت علی کے جب تلوار لگی کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے, علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں. کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں؟ وہ علی اللہ اکبر جو پوری رات 1000 رکعت نماز نفل ایک رات میں پڑھتے ہیں, ان کے عمل تھوڑے ہیں؟ جن کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے بنا ہے, ان کا کیا ان کے عمل تھوڑے ہیں؟ نہیں 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 نہیں, ان کے عمل تھوڑے نہیں ہیں. عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں جو نمازوں سے دور رہے. اے میرے دوستوں, موت قریب قریب ہے, توبہ کر لو. اندھیری قبر سے ڈرنے والوں, یاد رکھو تمہارے کیڑوں کا بھی تعین ہو چکا ہے. اور کون سی قبروں میں تم اور میں دفن ہوں گے, جا کر دیکھو قبرستان میں کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلیت ہو گئی. اور میاں بارش ہونے کے بعد اور گیلی مٹی ناک میں گھس گئی, منہ میں گھس گئی, پھٹ گئے منہ. جو کل تک ایک ذرا سی مٹی منہ میں آتی تھی 10 بار کلی کرتا تھا, آج اس کے منہ میں موٹی موٹی مٹی پڑی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو. یہ اندھیری قبر تمہیں تمہارا انتظار کر رہی ہے. کوئی تم میں سے اور مجھ میں سے بچے گا کوئی نہیں. اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے, وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اور جوانوں, تمہارا کام یہ نہیں تھا. تمہارا میرے جوان واپس آ جا. لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا, عورتوں کے پیچھے تیرا بھاگنا کے لیے اللہ نے تجھے پیدا نہیں کیا تھا. اللہ نے تو تجھے اپنے حبیب سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ نے تو تجھے اس وجہ سے پیدا کیا تھا تو حضور سے محبت کرے. میرے بھائی توبہ کر لے. کفل نامی لڑکا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. ایک رات میں ایک لڑکی کو اس نے دیکھا تو اس پر عاشق ہو گیا. وہ لڑکی اس کے قریب گئی, اس نے اسے پیسے دے رکھے تھے 60 درہم. بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل میں تھا. اب جب اس کے قریب گیا تو وہ لڑکی رونے لگی. اس نے کہا پیسے نہیں ملے, رو رہی ہے, رات خراب کر رہی ہے. پیسے ملے مگر میرے بہن بھائی اگر بھوکے نہ ہوتے, میرا باپ نہ مرا ہوتا, تو یہ برا کام کرنے نہیں آتے. آج تو لڑکیاں نہیں سوچتی اس بات کو. آوارہ گردی میں لڑکوں کے باتوں میں آ جاتی ہیں, گھٹیا باتوں میں دھوکے میں آ جاتی ہیں لڑکیاں. میری بیٹی ہے, میری بہنیں. نہ میری بیٹی نہ بہن. اس نے کہا میں ڈر کس سے رہی ہے؟ کہ اللہ سے ڈر رہی ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. حضور فرماتے تھے تو رو کے بولی مالک مجھے معاف کر دینا, اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام نہ کرتے. اے میرے رب اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا. وہ ایسے پھوٹ کے روئی کہ کفل کا دل دھڑ گیا. وہ بولا جا تجھے میں اپنی بہن بناتا ہوں, یہ پیسے لے جا. وہ تو چلی گئی, 10,000 دینار دیے اور پھر سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ بھی نہیں لگایا تو کانپتی. تو میں تو کتنا چور ہوں, میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں, میں نے کتنی راتیں گندی گزاری ہیں. میرے مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں. اے میرے مولا مجھے بخش دے. اے میرے پروردگار میں بخشش کے لائق نہیں مگر تو کرم کرنے والا مہربان ہے, مجھے بخش دے. وہ ایسا رویا کہ اس کی روح نکل گئی. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. اس کا جنازہ اٹھائیں گے, عزتیں لوٹتا تھا. اس کا کوئی جب نہیں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے اس کے دروازے پہ لکھ کے گئے ان اللہ قد غفر لطفل. یہ جو طفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے, اس کی مغفرت فرما دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رب کے سامنے رونا سیکھ گیا تھا. اس نے رب کو منا لیا تھا, 2 آنسو بہا دیے تھے. لوگوں مرنے سے پہلے 2 آنسو بہا دو اس کے سامنے. وہ کہتا ہے اتنا رو جا, اتنا رو لے آدم کی اولاد کہ تیرا آنسو تیری آنکھ سے ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. ایک بات اور ذرا بتائیں, کون کون گردن کڑا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا دیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, بس کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, ہاتھ نہ اٹھائیں, کھڑے ہو جائیں. باہر آ جائیں, باہر آ جائیں. داڑھی رکھانے والے آ جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پہ. آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. نوجوانوں آ جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ. ادھر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالو ہر آدمی کے. اے بھائی آپ مدرسے میں پڑھتے ہو, بیٹھ جاؤ. آپ کے نظام میں شامل ہے. اب کیوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آ جاؤ, آ جاؤ. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آ جاؤ. ایک سنت, تو کتنے شہیدوں کا ثواب ہے بولو؟ ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. کوئی عاشق رسول ہے اور اس محفل رسول میں کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو. ادھر آ جاؤ. جو داڑھی رکھنے والے ہیں ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں. جب میں بٹھا لوں تب بیٹھے. ادھر
ادھر کھڑے ہو, ایک طرف کھڑے ہو, ذرا ایک طرف کھڑے ہو, ادھر دیکھیں, لوگ بھی دیکھ لیں گے آپ کو, میں راستہ بھی ہو جائے. آ جاؤ, سبحان اللہ, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آ جاؤ, زندگی بدلو. جو آج سے نبی کی سنت پہ عمل کی نیت کرے آ جائے, اور جو کہ یہ کہتا ہو کہ آج تک جیا تھا فیشن کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا والوں کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے, آج سے نہیں جیوں گا, آج سے نبی کے لیے جیوں گا, کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے, سبھی کے لیے زندگی ہے, سب نبی کے لیے. اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک گاڑی پر, ہر نبی کی گاڑی, ہر ولی کی گاڑی. آ جاؤ یار, اٹھ جاؤ. کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ہو گئے. اور کوئی ہے 313 بدلیوں کے نام کی عدد کے صدقے سے 313 کا 13واں عاشق رسول کوئی ہو, وہ سنت رسول میں آ کے کھڑا ہو جائے. ہے کوئی آگے پیچھے سے مسلمان عاشق رسول, حضور کا عاشق, جو آج سے سنت رسول رکھائے, پوری سنت رکھانے کے لیے نیت کھڑا ہو جائے. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. دیکھو میری دعائیں لگے. نعرہ تکبیر, غوث اعظم, ماشاء اللہ, مبارک. آ جاؤ, نعرہ غوث اعظم, مبارک, مبارک, مبارک. حضور سید صاحب کی مطلق اعلیٰ حضرت مذہب اسلام, حضور سید صاحب قبلہ. اے بھائی, رومال والے بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک عورت اور آ گئی, حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں. بڑے ہنگامہ آ گیا اس عورت کے آنے سے. پھر دیکھو, توجہ کرو بھائی, بیٹھ جاؤ, ہنگامہ ہو گیا. اس کے آتے ہی بچے کے سب رونے لگے. اس نے کہا میرے بچے کو بھی لے کے جائیں حضور, میں بھی شہید کی ماں بننا چاہتی. پر میں کہاں تیرا بچہ, تو نیچے کھڑا تھا, 2.5 سال کا بچہ. تو حضور اسے لے کے جائیں. تو میں 2.5 سال کا بچہ, یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ یہ تو ابھی دودھ چھوڑا, اس نے روٹی کھا رہا ہے, اب تو یہ جنگ میں جا کے کیا کرے گا؟ کہ حضور اس کے علاوہ بچہ کوئی نہیں. کچھ سوچ کے لائی ہوں, بتاؤں, عرض کروں حضور؟ تو بولو. تو حضور میں یہ سوچ کے لائی ہوں کہ آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے آمنہ کے لال, آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے, آپ کی طرف تلواریں آتی ہوں گی, اور آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. تو میرے لال کو ذرا ڈھال کی جگہ استعمال کر لیجیے گا رسول اللہ. اگر ایک بھی تیر, ایک بھی تلوار کا وار میرے بیٹے نے روک لیا تو یا رسول اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی. اللہ, یا رسول اللہ, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. اور سوچو تو تم بھی تو بچے والے ہو, میں بھی تو بچے والا ہوں, کیسی عورتیں تھیں, اتنی میرے بچے کو لے جائیں یا رسول اللہ. اے دنیا والوں, سوچو کیسے تھے میرے نبی کے. اس زمانے کی وہ عورتیں کیسی تھیں کہ 2.5 سال کے بچے کو لے کر کے آ رہی ہے, یا رسول اللہ میرے بچے کو لے جائیں. کہ اگر ایک بھی اس نے تلوار کو روک لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ میرے بچے نے نبی کے اوپر آنے والے وار کو روکا تھا. میرے نبی نے بچے کو گود میں اٹھایا اور پوری داڑھی بھیگ گئی, اتنا روئے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا بچہ شہید نہیں ہوگا, پھر بھی اللہ تجھے شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائے گا. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتے دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے, نہ رشتے داروں کا جواب. ایک عورت اور آ گئی, تو حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں. اب 70 سال سے بھی زیادہ عمر ہے, بوڑھی عورت ہے, ہمارا نام ہے, بال پورے سفید ہو گئے جنگ میں جانے کے لیے. حضور نے فرمایا کیا کرے گی, آپ کیا کریں گی؟ کہنے لگی میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور مرہم پٹی کروں گی ان کی, میں جاؤں گی آپ کے ساتھ. کچھ بوڑھی عورتوں کو میری تقریر سنا دینا. یہ بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں, کچھ خرافاتی اندر ہوتی ہیں گھر میں, یہ مرنے کے لیے تیار ہے مگر ان کی عادتیں نہیں سدھری, بدتمیزی نہیں بدلی. بہوؤں کو تکلیف دینا, غریب بہو آ جائے تو پھر تو اس کی جان ہی لینے کی کوشش کرتی ہے, بھونکتی ہے صبح سے شام تک اس کی طرح. جہنم میں جائے گی بوڑھی, بدبخت سدھر جا, مرنے کا وقت ہے تیرے, مان جا, کسی غریب کو مت ستا. مالداروں کی بیٹیوں کو کوئی تانے نہیں دیتا, غریبوں کی بیٹیوں کو تانے ملتے ہیں. مالدارے کی بیٹی کو دے دے گا کوئی تانے؟ اس کے بھائی آ کر کے جو ہے نا طبیعت درست نہیں کرتے, سبق نہیں سکھائیں گے. مگر وہ غریبوں کی بیٹیاں ہیں جو آج بھی پھس رہی ہیں اس معاشرے میں. جہیز نے اس امت کو برباد کر دیا. یہ جہیز لینے والے ان پہ لعنتیں ہیں. یہ کیسے بدبخت ہیں کہ بغیر جہیز کے شادی نہیں کرتے. انہوں نے نکاح جو مشکل بنا دیے, اس وجہ سے نہ جانے کتنے بڑے نتیجے نکل رہے ہیں. ایک لڑکی میرے پاس آئی, کہنے کی دعا کرنے سید صاحب, میری ساتھ مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے, پھر میرا شوہر مجھے مارتا ہے. کیوں؟ بولے کہتی تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں تو پھر میں جواب دے دیتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے. کہتے میری ماں کو کہہ رہے,
میں اس سے کہتی ہوں یہ بھی تو میرے باپ کو کہتی ہے، تو پھر وہ مجھے مارتی ہے، میرے ماں کے سامنے نہیں بولے گی، تو مارتی ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، پھر کہتا جا بھاگ جا، بہت برا مارتا ہے، اس لیے کہتا جا چلا جا، چلی جا اپنے باپ کے پاس۔ میں آتی نہیں، کیوں نہیں آتی؟ چلی باپ میرا غریب ہے، ویسے ہی پریشان رہتا ہے، کیا بتاؤں، آ کے دو بچے ہیں، پھر پٹتی ہوں کھپتی ہوں، وہیں رہتی ہوں، جاتی کوئی نہیں۔ بہنوں کے گھر جایا کرو، دیکھو بیٹیوں کے گھر جانا مت چھوڑو، برباد ہو جائے گا ورنہ۔ بہنوں کے گھر جایا کرو، بھول گئے اپنی بہنوں کو، دعائیں لیا کرو بہنوں سے۔ گھر میں برکت نہ ہو تو بہنوں کو گھر میں بلاؤ، ان کی دعوتیں کرو، ان سے دعائیں کرواؤ۔ ایک بات بہن کو، ہم جیسے لوگوں کو دعائیں کرواتے ہو نا مولانا لوگوں سے، سب سے ٹھیک ہے کروایا کرو، بری بات نہیں، اچھی بات ہے، مگر کبھی اپنی بہنوں سے بھی دعا کرنا۔ ہم سے آپ کہو گے دعا کرنا تو یاد رہ گیا تو کر دیں گے، مگر کبھی بہن سے فون کر کے کہنا میری بہن ذرا میں پریشان ہوں، تھوڑا مصلی بچھا لے، تھوڑا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے۔ بیویوں کو کپڑے دیتے ہو خوب دیا کرو، کوئی بری بات نہیں، مگر اگر 10 جوڑی بھی دو گے تو کوئی یہ نہیں کہے گی کہ بڑا اچھا کام کر دیا، کیونکہ سب دیتے ہیں، تم نے کوئی الگ تھوڑی دے دیا، نرالے تھوڑی ہو، مگر ایک جوڑی کپڑا اپنی بہن کو دے کے آنا کبھی، وہ بھی پرانے دے آنا چاہیے، عید والے دن، تو بعد میں پہنے گی، پہلے سب کو دکھائے گی دیکھو میرا بھائی کپڑے لے کے۔ ہم لوگ اتنے بزی ہو گئے سگے رشتہ داروں کو بھول گئے۔ میں نے انتظار کر رہی ہیں بھائیوں کا، جایا کرو بہنوں کے گھر، بیٹیوں کے پاس جایا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا گھر پسند ہے؟ تو آپ کو یہی ہوا ٹائلس جس میں اچھی لگی ہو، ماربل اچھا لگا ہو، نہیں، جو اچھی لوکیشن پہ بناؤ، نہیں، حضور نے فرمایا وہ گھر اللہ کو پسند ہے جس میں یتیموں اور غریبوں پر رحم کیا جاتا ہو، وہ گھر اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا جنگ میں گئی ہے، 70 سال کی بوڑھی ہے، حضور کے اوپر حملہ ہو گیا تو اس نے چھوڑے سب کام، پانی وانی پلانا، نکال لی تلوار اپنی اور سفید بالوں سے سڑی ہو گئی شیرنی کی طرح۔ حضور نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو جان ہی دینے آئی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میری طرف سے تو کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ کافر ہوتے ہیں بزدل، اسی کی طرف حملہ کیا جدھر وہ عورت تھی۔ انہوں نے جب اس پہ حملہ کیا، اس نے تلوار روک کے ایک بار گردن کاٹی، دوسری بار دوسرے کی کاٹی، تیسرا آیا 20 میں سے 2 کر دیے، کسی کا ہاتھ کاٹے کسی کا پیر، یہاں تک کہ ایک عورت نے 7 کو جہنم میں پہنچایا۔ جب 7 گر کے زمین پہ لوٹنے لگے تو بھگدڑ مچ گئی، ارے دیکھو تو ایک عورت کیسے مانگی کہ ہم نہیں لڑ سکتے مسلمانوں سے۔ کہا کیوں؟ جب 70 سال کی ام عمارہ کی تلوار میں ایسی دھار ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ایک عورت دعا کر رہی ہے، آخری بات بناؤں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایسے کر کے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے، تو کسی نے کہا تو نبی تو جنگ جیت گئے، پیچھے سے ایک عورت آئی کہ تو دعا کر رہی ہے نبی جنگ جیت جائے، نبی جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ باپ کی موت کی خبر سننا، اگر دیکھو بھائی باپ کی موت کی خبر سننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لوگوں نے بوڑھے ہو گئے، جب سے سنی ہوگی آج بھی یاد ہوگی باپ کی موت کی خبر۔ میں نے تو آج سے تقریباً 23 سال پہلے اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تھی، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ دن آج ہی ہوا ہے جیسے۔ باپ مر جائے تو یہ ڈرامے کرنا بند کرو کہ اس کے 40 میں کر دیے، تیجے کر دیے، جیتے جی تو خیال نہ رکھا، اور ویسے اس کے تیجے 40 میں دعوتیں کر رہے ہو، یہ مزے لے رہے ہو مرنے کے بعد؟ مرنے میں کیسی دعوتیں ہیں بھائی؟ جیتے جی اس کا کھانے کو نے پوچھا اور مرنے کے بعد ڈرامے، پورا خاندان کو اکٹھا کر لیا، ایک ڈرامہ بازی کب بند کرو گے بھائی؟ جیتے جی تو باپ پیسوں کا طرف طرح، مرنے کے بعد پورے محلے کو کھلا دیا۔ لعنت ہے اس دولت پر، اس دولت مند بیٹے پر میں لعنت پھینکتا ہوں جس کا باپ اس سے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگتا ہوں۔ بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو مجبور کر دیا، مرنے کے بعد 40 میں کچھ پتہ نہیں، خوشی مناتے ہیں غم مناتے پتہ نہیں۔ کیسے لوگ ہیں یار؟ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا دعا کر دو میں مر جاؤں۔ میں نے کتنی بات کر رہا ہوں؟ کہنے لگا نہیں کر دو، بہت پریشان، رونے لگا۔ میں نے کیوں؟
बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी थी उसकी। जब वो रोया तो उसके आंसुओं से मैं परेशान हो गया। मैंने आप रोए ना, बात बताएं। लेकिन मेरे बेटे मुझसे कहते हैं, 3 बेटे हैं, मैं दवाई के लिए परेशान रहता हूँ, तो एक के पास जाता हूँ तो कहता है पिछले महीने मैंने तो दिए थे, जाओ दूसरे से ले लो। दूसरा कहता है मेरा काम नहीं चलता, मेरे पास नहीं है पैसे, जाओ चले जाओ। डांटते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, तो मुझे शर्म आती है कि दवाई भी खाना बंद कर दूं, ना पा जाए। ये जो बूढ़ा आज सफेद दाढ़ी वाला तुझे नजर नहीं आ रहा ना, कल ये नहीं होगा तो देखना। आज ये बाप है ना, ऐसा साया है कि तुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा, मगर जब ये चला जाएगा दुनिया में ढूंढना, दोस्त 10 बिगड़े 20 बन जाएंगे, जब 50 दोस्त मर जाए, 50 दोस्त बिगड़ जाए, उनसे दोस्ती खत्म हो जाए, फिर मिल जाएंगे, मगर दुनिया में दूसरा कोई बाप नहीं मिल सकता। बाप इतनी अजीम शान नेमत है। कभी अपने बाप से भी मोहब्बत करके देखो। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे बेदखल कर दिया एजाज से। मैं तुमने परेशान किया होगा? नहीं, परेशान नहीं किया। मैं चलो तुम जानो तुम्हारा काम, मगर ईद वाले दिन तुम उनसे ईद मिल लेना। तो समझा कि ईद वाले दिन हम तो मुझसे नहीं मिलेंगे। मैं तुम मिल तो लेना यार, कोई दुरूद भी पढ़ना, वो समझा कोई अमल है, तो दुरूद को मैंने कह दिया बीच में। वो गया और ईद के बाद आके बोला मेरे अब्बा मुझसे राजी हो गए। मैं कैसे? बोले ईद वाले दिन गया, मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूं, तो भगा दिया। फिर मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूं, धक्के मार के बाहर निकाल, मैं नहीं मिलता। वो मैं तीसरी मरतबा अंदर घुस गया और उसके हाथ को पकड़ के मैंने अपने सीने से लगाया। वो तवज्जो करो मेरी तरफ, सीने से लगाया। कहते जब मैंने सीने से लगाया तो थोड़ी देर तो वो मुखालफत करता रहा, मगर फिर थोड़ी देर के बाद मेरी ताकतवर था, मैंने उसको दबोच लिया तो वो रोने लगा। मैंने कहा अब्बा रोते क्यों है? कहने लगा बेटे आज तुमने मुझे जितनी मोहब्बत की है इतनी कभी मोहब्बत नहीं की। आज तो मेरी ईद हो गई मेरे लाडले। तो मेरी दौलत को सब कुछ समझता था, मेरी दौलत दौलत तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी पूरी जवानी में आग लगा के तुझे जो है वो पाला है। मैं पूरे जंगलों में जो है वो परदेश में रहा, मैं सोया नहीं कि मेरे बच्चों को नींद आती रहे आसाम से। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, मगर तुम बड़े हो के मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे मेरे बेटे। ये सब दौलत तुम्हारी है मेरे लाड। कहते मेरा बाप मुझसे फूट फूट के जब रोया तो मैं भी रोया और मैं भी समझ गया कि आज जिंदगी में मैं सही गले मिला हूं, आज से पहले शायद गले नहीं मिला था। कभी अपने बाप के हाथ चूम करके देखो। देखो माली चला जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। पेड़ अगर फल दे भी तो जरा गौर करो, माली था पेड़ पर, माली था और जो है ना वो माली था और वो माली चला गया। पेड़ ने जब फल दिया तो फिर सोचने लगा कि मेरा माली कहाँ है। जरा गौर तो करो, मुझे तकरीर करते करते तकरीबन 10 साल से ज्यादा वर्षा गुजर गया और मेरे वालिद को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, 23वां साल चल रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ कहाँ लोग मेरी तकरीर सुनी है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह पर मैं गया हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ। उसने अपना फजल किया है, अपनी मेहरबानी की है, अपनी मेहरबानी से उसने अदा किया है। मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सारी दुनिया ने यार तकलीफ सुन ली, मगर काश मेरा बाप मेरी एक तकलीफ सुन लेता, एक सुन लेता, एक बार सुन लेता, एक तकलीफ, और एक सुन के कह देता यार तेरी तकलीफ बड़ी अच्छी। बेटियों को तुम पढ़ा रहे हो अंग्रेजी से, बनाते रहो, बनते रहो दुनिया के। हम तो वही पुराने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल टेंशन फ्री। एक ही बात है बस, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से। तेरे फैशन तेरे मुंह पे मारता हूं, तेरी आदतें तेरे मुंह पे, तेरा माहौल तेरे मुंह पे। हमें बस एक ही याद है, जो नबी की बात है उससे आगे किसी की बात नहीं, सब बातें पीछे है। मेरा इमाम कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से बहुत अच्छे। इधर देखो, तवज्जो करो। मदीने के सहाबा लाजवाब, सहाबा तो सहाबा अकेले लाजवाब, सहाबियात लाजवाब नहीं है। अरे मदीने के मर्द लाजवाब है तो मदीने की औरतें लाजवाब नहीं है क्या? हैदराबाद चक्कर में तकरीर हो रही थी, इमाम हुसैन की महफिल थी। इमाम हुसैन की, जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का नाम सुन के ना इंसान के दिल में सुकून पैदा हो जाता है। वाह अरे मेरे इमाम, तुझे मिटाने की कोशिशें तो बहुत लोगों ने की, मगर सारे मिटते चले गए जो तुझे मिटाते थे। अल्लाह ने तेरे नाम को बुलंद कर दिया। और अफवाना लका ज़िक्र का है साया। तवज्जो करो मेरी, गौर करो मेरी बात पर। हैदराबाद चक्कर में तकलीफ हो रही है, टीएम औरत आ गई, जिलाधिकारी आके खड़ी हो गई माइक पे, बोली मैं हिंदू हूँ, मगर हुसैन से मैं नेल्सन मंडेला की वजह से मोहब्बत करती हूँ। एक बात पूछने आई हूँ, पूछूं? कहाँ पूछो? मैं एक बात बताओ, 1400 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन को नहीं पैदा। सबके नीचे चली गई नजरें, कौन बोले?
کون جواب دے بھائی؟ تو دوسری مرتبہ کا جواب نہیں تمہارے پاس؟ کون بولے گا؟ سب دنیا دار تو بیٹھے تھے اپنے کاروبار دکھانے والے، بس آ گئے تھے نعرے لگانے تھوڑی دیر کے لیے، پورے دن پھر وہی کریں گے جو کرتے ہیں، کوئی اپنا کام دھندا۔ پھر دوسرے نے کہا ارے جواب کیوں نہیں دیتے تم لوگ؟ کوئی نہیں بولا۔ ایک بندہ پیچھے سے ہرا تھا، آگے کو بوڑھا تھا، چہرہ بڑا چمکتا تھا، آگے بڑھ کے بولا وہ میری بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن، حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ ارے ناچنے والیوں کے گھر پہ نیک بچے پیدا ہوں گے، گانا سننے والیوں کے یہاں؟ بولو بری لگ رہی ہوگی میری بات؟ ارے ان فیشن کی کٹپتلیوں کے اچھے بچے پیدا ہوں گے؟ یہ جو ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے اپنے جسم پر حرام، ان کے یہاں بچے پیدا ہوں گے؟ بولو، یہ جو دنیا کی چاہنے والی عورتیں ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوں گے؟ ارے بچے تو اس عورت کے نیک پیدا ہوتے ہیں جو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب میں آپ کو ویریفائی کر رہا ہوں، یہ جو ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ 25-26 سال کے بچے پاگل کون ہوتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے ہیں بچے پاگل، تو یہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہو جاتے ہیں پاگل؟ انہوں نے ریسرچ کر کے 27-28 سال کے بعد بتایا کہ ہماری معلومات کے مطابق جو ہم نے ریسرچ کیا وہ یہ ہے کہ یہ وہ بچے تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا، یعنی وہ اپنی پریگننٹ بیوی کو مار رہا تھا، اس کو پتا نہیں تھا حاملہ عورت کو مارنے سے اس کے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس جاہل کو پتا ہی نہیں تھا، اس نے مارا، اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا اور وہ جو ہے نا مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا۔ اب یہ ایسے جو لکھنؤ دکھا، بمبئی دکھا، یہاں دکھا، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، بیوی پر ہاتھ اٹھایا شوہر نے اور اثر بچے کے سر پہ ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب عورت جاتی ہے ڈاکٹر کے یہاں تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر آئرن بڑھے تو تم بادام کھلانا، تم اس کو جو ہے وہ سیب کھلانا، تم اس کو سنترا کھلانا تو وٹامن ڈی بڑھیں گے، تم اس کو امرود کھلاؤ گی تو تم امرود کھاؤ گی تو وٹامن ڈی بڑھیں گے، تم جتنا اچھا سو گی اتنا اس کو سکون ملے گا، تم بے فکر رہو گی تو تمہارے بچے کا دماغ مضبوط ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے بے اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے بے اثر نہیں ہوگا؟ کچھ نوجوان یہاں پہ شادی شدہ ہیں، کچھ اللہ نے چاہا شادی ہوگی تو جیسے پیٹ میں آپ کی امید، آپ کی بیوی کی امید ظاہر ہو جائے، دونوں میاں بیوی فالتو باتیں کرنا بند کر دو، لڑنا جھگڑنا بند کر دو۔ یہ بچہ جو آپ کے گود میں آ کے لیٹا ہے نا، یہ جو ایک دن کا نہیں، کیمرہ ہی ہے، کیمرہ سمجھ لو اسے، جو دیکھے گا وہ رکھ لے گا، ہاں جو دیکھے گا وہ آنکھوں میں بسا لے گا، اور جیسا تم کرو گے ویسے ہی کرے گا، تم گالی بکو گے یہ بھی گالی بکے گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا، اگر عورتیں ہی لاجواب نہیں ہے، مرد ہی لاجواب نہیں ہے، عورتیں بھی، بولو تو صحیح یار، عورتیں بھی۔ اچھا میں صحابیات کا ذکر کر کے پھر اپنی تقریر کو تمام کروں گا۔ صحابیات کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اچھا صحابہ کون تھے؟ وہ صحابہ جن کا ذکر نہیں ہوتا، وہ صحابہ جو مدینے سے گئے، جاتے ہوئے دیکھا مگر آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ایک ایک قبر میں 60 دفن ہو گئے، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، مگر اگر ان کی عورتیں انہیں نہ دیکھتی جنگوں پر تو جاتے ہیں؟ جواب دینا بھائی، جاتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ پوچھتی نہیں ہو؟ پوچھتی نا کہاں جا رہے ہو؟ گھر کا خرچہ کون لائے گا؟ یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، جن میں چلے گئے گا بھیڑو۔ ارے جو اپنی بیویوں کے ڈر سے اپنی بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تکلیف سمجھ لیں گے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو بیوی کے غلام بیٹھے ہیں ان سے ذرا بات کرا کرو۔ لے اللہ سے ڈرنے کے لیے پیدا کیا تھا اللہ نے انسان کو، یہ بیوی سے ڈر بیٹھا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ بہنوں کے گھر چھوڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی بیوی کے کہنا مانے وہ غلام نہیں، وہ بیوی کی خیریت، اس کے کپڑے اپڑے لا کے دے، اس کا خدمت کرے، اس کے میکے والوں کی عزت کرے، وہ روٹ جائے تو اسے منا لے، وہ غلام نہیں۔ ہاں غلام وہ ہے جو اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتے داروں کو چھوڑنا شروع کر دے، بھائی کو چھوڑ دے، ماں کو چھوڑ دے، بہنوں کو چھوڑ دے، پکا غلام ہے، برانڈیڈ ہے، اس کو سند دو، لکھ کے میرے پاس لے جاؤ، میں پرچہ دو لکھ کے دوں گا تو واقعی میں غلام ہے، برانڈیڈ ہے، سند یافتہ غلام ہے۔ کیسی ذہن کی عورتیں آ گئیں
کہ سگے بھائی سے سگی بہن کو جدا کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. پھر ان کی بھی جدا، اب پورا معاشرہ جدا ہو گیا. اس نے اس کے چھٹائے، اس نے اس کے چھٹائے. بولو غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ ادھر سے یہ چھٹے ادھر سے وہ چھٹ گئے. محبت بڑھانے سے بڑھتی ہے، گھٹانے سے گھٹتی ہے. نفرت جب کرو گے تو نفرت تمہاری طرف پلٹ کے آئے گی. مرید نیازی نے کہا تھا غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی. جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. نفرت کبھی فائدہ نہیں دیتی. محبت بڑھاؤ. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ سیابیات کی. وہ پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو رات کا وقت ہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ میں سیابیات کی بات کر کے آپ کو سیابیات کی طرف لے کے جاتا ہوں. نبی کے صحابہ لاجواب، نبی کی صحابیات لاجواب. وہ کون صحابیات تھی جن کے بارے میں میاں جن کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، جن کے بارے میں حضور نے ذکر کیا؟ وہ عورتیں تھی جب حضور نے بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ اپنے اپنے بچوں کو لے کے عورتیں آئیں، تو میاں 18 سال کے کڑیل جوان لے کر کے عورتیں آ رہی ہیں. ذرا بولو تو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو. ذرا 17 سال کے لڑکے لے کر کے آ رہی ہیں، 18 سال کے لڑکے لے کر کے آ رہی ہیں. شوہر کو لے کر کے آ رہی ہے بیوی، اور بہن بھائی کو لے کر کے آ رہی ہے بہن، اور بیٹے کو لے کے آ رہی ہے ماں. مگر پورے دن لائن لگی رہی تاتا منارا. ایک بھی عورت ایسی نہیں آئی جس نے یہ کہا میرے شوہر کا، میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا خیال رکھنا. ساری عورتیں یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو اور جب تلواریں چلیں تو اگلی صف میں کھڑا کر دیجیے گا میرے بھائی کو، تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی بہن کہلاؤں، میں شہید کی ماں کہلاؤں، میں شہید کی بیٹی کہلاؤں. رات کا وقت ہے. خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے. خنسا ایک صحابیہ ہے. کبھی ویکیپیڈیا پہ دیکھیے گا. بہت بڑی شاعرہ تھی. قرآن پڑھ رہی ہے. رات کا وقت ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے وہ نماز پڑھ رہی ہے. نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی. جب شام کو اس کے بچوں نے جب ماں کی آواز سنی رونے کی، اٹھ گئے اچانک. ماں کے قریب جا کے بولے وہ کیوں رو رہی ہے ماں؟ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی تمہیں بتانے کی بات نہیں ہے ورنہ بتا دیتی. وہ ماں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، بتا کیوں رو رہی ہے؟ اور بچے کو میں بتانا بات کیا ہے؟ ہم بڑے ہو گئے ہیں، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بیٹا تجھے کتنے ستایا؟ حالانکہ بات یہ نہیں بیٹے، بات یہ سب عورتوں نے اپنے بچے حضور کی بارگاہ میں دے دیے جوان. مگر تمہاری عمریں کم ہے. اگر تم بڑے ہوتے تو میں بھی دے کے آ جاتی اور میں بھی شہید کی ماں کہلاتی. بچے اپنی ماں کے آنسو پہنچنے لگے اور اندر گئے. تلواریں لے کے آئے اور چھوٹی چھوٹی تلواروں سے گھیرتے تھے بچے. ایسے گھما کے ہوا میں بولے ماں لے کے تو چل حضور کے بارگاہ میں لے کے چل، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. ماں نے کہا نہیں ابھی تم چھوٹے ہیں. بچوں نے تلواریں نیام سے باہر نکالی. تو لے کے تو چل، ہم تیرے دودھ پہ حرف نہیں آنے دیں گے، تو لے کے تو چل. ماں میاں دونوں بچوں کو حضور کی بارگاہ میں سرکار نے فرمایا خنسا تیرے دونوں بچے ابھی چھوٹے ہیں. تو بڑے والے بچے نے ذرا تلوار چلا کے دکھائی. فرمایا ٹھیک ہے یہ تو چلا جائے گا مگر یہ چھوٹا والا نہیں جائے گا. تو چھوٹا والا نا اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہونے لگا، پنجوں کے بل اپنے بھائی کے برابر ہائٹ کرنے لگا. نبی نے فرمایا بھی آپ ابھی چھوٹے ہیں. کہ حضور میں چھوٹا ہوں مگر طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، میری آپ اس سے کشتی کرا دیجیے، میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے بڑھا، اپنا ہاتھ پکڑ کے اپنے بھائی کو رونے لگا. کہنے لگا تو بڑا بھائی ہے، دیکھ مجھے گرانا نہیں. دیکھ جو حضور نے تجھے تو سلیکٹ کر لیا، بھرتی کر لیا، اور حضور جسے بھرتی کر لیتے ہیں پھر نکالتے نہیں ہیں. تو گر جائے گا ایک بار تو اس کا کوئی نقصان تجھے نہیں ہوگا، مگر میرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ میرا بھی نام شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا. تو کہنے لگا دیکھ اکیلا شہید ہوتا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی، ہم دونوں شہید ہوں گے نا تو پھر خوش ہوں گی. کہنے لگا میرے بھائی بڑوں کا کام ہوتا ہے قربانی دینا، قربانی دے دے. یہ کہہ کے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگا. اور دونوں جب کشتی کرنے کے لیے آگے بڑھے نا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کشتی سے الگ ہٹا دیا. اللہ اکبر. اور فرمایا میرے نبی نے کہ جب تک ایسے بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. دونوں بچے بھرتی ہو گئے. فرشتے دیکھنے آئے تھے ان کی کشتی. دونوں بچے جو ہے وہ بھرتی ہو گئے. ماں نے اپنے بچوں سے کہا میرے باٹلو بیٹو میرے لاڈلو تمہارا باپ زمانے پہلے دنیا سے چلا گیا اور میں نے بڑی مشکل سے تمہیں پالا ہے، بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں کی، میں نے لوگوں کی نوکریاں کی. اب پھر تم اتنے بڑے ہو گئے تو مجھے کوئی تم سے یہ تو امید نہیں کہ میں بڑھاپے کا سہارا بناؤں گی لاٹھی. بس یہی امید تھی کہ میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی تمہارے ذریعے. اب تم جا رہے ہو میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی میرے لاڈلو. جب جاؤ میں ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تیر چلے، نیزے چلے، بھالے چلے
نوجوان تو یاد رکھنا یہ شرابیں تمہیں برباد کر کے تمہیں جہنم کے اس گڈھے میں ڈال دیں گی جس کے بارے میں نہ تم نے کبھی سوچا نہ کبھی جانا. شکایتیں کرتے ہیں مسلمان ہمیں فلاں نے مار دیا, اس نے ہمیں ذلیل کر دیا, فلاں ویڈیو نے دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا. ابھی تو اور ویڈیو دیکھنی باقی رہ گئی ہے مسلمانوں, کیونکہ تمہاری ہماری اور تم آپ کی غیرتوں کا جنازہ نکل چکا ہے. یہ قوم میاں سسک رہی ہے اور اس کو سسکتے دیکھتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جس قوم کی بچیاں, جس قوم کے بچے معاذ اللہ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں بربادی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جن کی تنہائیاں برباد ہو, اور جو لڑکیاں تیزی کے ساتھ ارتداد کی طرف جا رہی ہیں, اس قوم کو کون بچائے گا؟ جب تک مائیں نیک دریافت نہیں ہوں گی بچے نیک پیدا نہیں ہو سکتے. ماں کی سنائی ہوئی باتیں ہزار مولویوں کی سنائی ہوئی باتوں سے زیادہ اثر کرتی ہیں, اور باپ کی زندگی کی صحبت, ایک دن کی صحبت اور تمام دنیا کے لوگوں کی پوری سال کی صحبت سے بہتر ہے. اگر باپ مصلی بچانا سیکھ جائے تو سبحان اللہ, مگر اب یہی چیز نکلتی چلی گئی, نکلتی گئی, نکلتی گئی, سجدے سے دور ہو گئی قوم. مسلمان قوم سجدوں سے دور ہو گئی, فیس بک پر اپنے مزے لیتے ہیں. ارے بڑا افسوس ہوا, یہ ہو گیا, بڑا افسوس ہوا, بڑا یہ سنجیدہ نہیں ہے اندر سے. نہیں نہیں, فنکار ہے, فنکار, فنکاری دکھاتے ہیں. فلاں ویڈیو میں نے شیئر کر دی, بہت تیر مار لیے تو نے. میں نے اسٹیٹس لگایا, میں نے اسٹیٹس دیکھا, دل کی دھڑکنیں رکی. 55 نے دیکھا, 56 نے دیکھا, فلاں نے دیکھا نہیں دیکھا, اس کو دیکھتا رہے گا. میں سیدھا اس کو کیوں نہیں بھیج دیتا تاکہ تیری روح کو سکون ہو جائے. بے وقوف, یہ کیا لائک کے چکر میں پڑا ہے, یہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. یہ کیا تم نے فنکاری شروع کر دی لوگوں؟ تمہاری یہ عادتیں تھیں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے اسٹیٹس موبائل پہ لگا کر کے. تم کو شرم محسوس نہیں ہوتی, تم کو غیرت نہیں, تم کو شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرتے تم کہیں؟ کہ تمہارے موبائل میں جتنے جو کانٹیکٹ ہیں وہ سب تمہاری بیٹیوں کو, بہنوں کو دیکھ رہے ہیں. اور شرم کرو یار, مسلمان کہلاتے ہو. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مائیں جب نیک تھی تو بچے بولو بچے, اور جب تک ماں باپ دونوں نیک نہیں ہوں گے, ایک کو نہیں کہوں گا میں, جب تک دونوں نیک نہیں ہوں گے. اور یہ اب اچھا ماں باپ دونوں دیکھ رہے ہیں بچہ کے اوپر گاڑی چڑھنے والی ہے, دوڑ کے بچے کو بچا لیا. میں نے کہا بھائی بچے کو تو نے بچا لیا, دنیا کی اس آفت سے بچہ جہنم سے کب بچائے گا؟ بچہ اگر آگ کی طرف جائے تو ماں روک لیتی ہے, مگر بچہ جہنم کی طرف جا رہا, ماں نہیں روک رہی. برباد ہو گئی نسلیں, تباہ ہو گئے ہمارے مزاج. ہمارے گھروں میں انگریزی آفتیں آ گئی, ہمارے گھر میں بمبئی کی نوشنے والیوں کی نقلیں شروع ہو گئی. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں سب؟ میں کیوں اپنے گلے کی نسیں پھلاتا ہوں روز؟ مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب باتیں کہنے کی؟ میں بھی آپ کی طرح عیش کروں, دنیا میں رہوں, مگر مجھے موت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بتاؤ. بتاؤ دنیا کے عیش کرنے والوں, کیا تم ہمیشہ عیش کرتے رہو گے؟ ایک عورت ٹھیک ہوتی تھی میاں, ایک دادی کے اچھے ہونے سے میاں پوری نسلیں بدل جاتی تھی. اس کو توجہ کرو, میری طرف غور کرو. ادھر دیکھو, آپ کو بتاؤں غیر منقسم ہندوستان میں ایک عورت ایک شادی ہوئی, یعنی تیسری شادی کی ایک بازید نام کے چودھری نے. اب وہ 2 بیویاں تھی, بڑا زمیندار آدمی تھا, تیسری شادی کر لی. اس کو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی, اس کو تیسری ٹھیک ملی. اچھا ٹھیک کیوں ملی یہ بتا رہا ہوں. ساری عورتیں اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی ماحول کے, مگر اس کا ماحول الگ تھا. اس نے سوچا جو میرا ماحول ہے وہ یہیں پہ بناؤں گی. چچا سو جاؤ, جاؤ, یہ ذرا تھوڑا سا یہاں آپ ماحول خراب کر رہے ہو. جاؤ چچا, جاؤ گھر چلے جاؤ, سونا آرام سے. چچا پھر آپ سو رہے ہو, مہربانی کرو, آپ تھوڑا مان جاؤ نا بات کو. یہ آپ بے ادبی کر رہے ہو نا, سو رہے ہو یہاں بیٹھ کے. آپ اپنے گھر جاؤ, آرام سے سو.
نہیں پیچھے نہیں, آپ گھر جا کے سو آرام سے, کوئی سختی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں, آپ نہیں سو سکتے چلے جائیں, چلے جائیں. آپ تو ایسے ہی یہاں سو گئے جیسے آپ نے لمبا یہاں سونا ہے. ابھی اتنی بار آپ نے جو ہے وہاں انگڑائی لے لی, آپ کی نیند ختم نہیں ہو رہی. تو اس کو تیسری بیوی, میں بولنے تو صحیح طرح یار, اب آپ تیسری بیوی کو تلاش مت کیجیے گا. میں یوں بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی بیوی ٹھیک مل جاتی ہے تو تیسری ٹھیک ملی. تیسری ٹھیک کیوں کہہ رہا ہوں, اس نے دیکھا کہ پورے گھر میں ساری چیزیں ہیں, خوب جو ہے وہ پیسے ہیں, خوب جو ہے وہ پہلے کا جو مال تھا وہ تھا دھن, یعنی پشو, اور زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے بیل بھینسیں, یہ سب پہلے کے زمانے کی وہ تھی دولت, اور وہ زمیندار آدمی تھا, اس کے یہاں سب کچھ تھا. اب بچہ بھی نماز نہیں پڑھتے, نوکر بھی نماز نہیں پڑھتے, نہ بیویاں نماز پڑھتی, نہ اس کا شوہر وہ چودھری نماز پڑھتا. اب انہوں نے کیا کیا کہ کسی بھی صورت میں اس عورت نے سوچا کہ ان کو نمازی بنانا ہے. تو اس نے دیکھا نوکر رات کو دودھ لے کے جاتا ہے, تو اس نے کہا یہ نہیں لے کے جائے گا, میں لے کے جاؤں گی دودھ. اس نے نوکر سے کہا بھائی آپ دودھ لے کر کے نہ جائیں, میں لے کر کے جاؤں گی دودھ. اس نے کہا ٹھیک ہے. نوکر کی بیچارے کی حیثیت ہی کتنی ہوتی ہے, وہ جب دودھ لے کر کے گئی اور جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے کہا میری تو دو بیویاں پہلے بھی ہیں, وہ تو کبھی نہیں آئی, انہوں نے تو پہلے کبھی مجھ سے دودھ کے لیے نہیں کہا, وہ تو کبھی نہیں آئی. کیا لگی وہ ان کی بات ان کی جگہ ہے, مگر میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا. آپ چودھری صاحب دودھ پیجیے. اس نے دودھ منہ سے لگایا, پی گیا. اس نے کہا آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں, اجازت دے. اب اس نے جب پاؤں دبانے شروع کیے نا, تو چودھری کو پاؤں دبانا جانتی تھی, اپنے میکے میں اپنے ابا کے دباتی تھی, یہاں بھی دبانے لگی. دباتے 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 چودھری ذرا موٹے تھے, تندرست تھے, تو نیند آنے لگی. جیسے ہی چودھری کو نیند آئی نا, تو کہنے لگی چودھری صاحب آپ تو ذرا سو رہے ہیں اور مجھ کو ذرا نیند آ رہی ہے, میں بھی جا رہی ہوں, اگر اجازت دے تو صبح کو فجر کی نماز. بولے تو صحیح ذرا یار, فجر کے لیے چودھری, ایک تو چودھری دوسرا مرد, دو تکبر کی علامات اس کے اندر. میں نے کہا تم مجھے سمجھائے گی, بجائے اپنا کام کا. آئی بڑی نصیحت کرنے والی. پھر دوسرے دن بھی آ گئی, ڈانٹ نہیں کھائی, مبلغہ تھی, تبلیغ کرنے والی تھی, حضور سے محبت کرتی تھی, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, نبی سے عشق کرتی تھی, بولو سبحان اللہ. دوسرے دن بھی چلی گئی. دوسرے دن جانے کے بعد بولی چودھری صاحب میں آپ کو دودھ, پھر تو نماز کے لیے کہو گی کہ آپ چھوڑیں نا نماز کی, میں بات دیکھوں گی, بعد میں دیکھتی ہوں, ابھی فی الحال آپ دودھ پیجیے. اس نے دودھ دیا, پاؤں اچھے دبانا جانتی تھی, پھر دبائے پاؤں. پھر جب دباتی رہی نا پاؤں, تو پھر اس کو نیند آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں, نیند آپ کو پھر سے آنے لگی ہے, اگر اجازت دے, برا نہ مانے, جلال نہ کرے, دیکھے غصہ نہ ہو, تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دوں. ایک تو چودھری اوپر سے میاں, اس نے جب لات ماری ہے نا, ایک دم وہ نیچے گری, اوپر کا پلنگ تھا, منہ کے بل گری, منہ سے خون نکلنے لگا, ہونٹ پھٹ گیا, نیچے قطرے گرے. مگر نہ جانے کتنی نیک اس کی ماں تھی جس نے ایسی بیٹی کی پرورش کی تھی. باپ کتنا نیک تھا, ایک لفظ بھی نہیں بولا, روتے ہوئے چلی گئی, آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی, خون پوچھتے ہوئے چلی گئی, مگر پھر آنا روکا نہیں. پھر آئی, پھر آئی, پھر آئی, آتی رہی, جاتی رہی, پٹتی رہی, گالیاں کھاتی رہی. ہفتے مہینے گزر گئے, مگر وہ پھر آنا بند نہیں رکی, وہ آتی رہی, آتی رہی, آتی رہی. اور ایک دن چودھری نے کہا آخر یہ بتا, تو نے اتنے دن ہو گئے, میں تجھے گالیاں بھی دیتا ہوں اور تجھ کو ڈانٹتا بھی ہوں اور میں تجھ کو گالیاں بھی دیتا ہوں, مارتا بھی ہوں, تو کیوں آتی ہے, کیا لالچ ہے تجھے؟ کہا اور کوئی لالچ نہیں چودھری, میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. تیرا نمک کھاتی ہوں کہ تجھ سے نماز کے لیے نہ کہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرے گا تو مرتے وقت بے نمازی کو اتنی پیاس لگے گی, اگر پوری دنیا کے سمندر میں پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے سامنے چھپتا نہیں تھا, اس کو سجدے نہیں کرتا تھا, اس کے سامنے اللہ کے سامنے روتا نہیں تھا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں کہ بے نمازی قیامت کے دن جب ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہوگا, عتبہ کے ساتھ کھڑا ہوگا, شیبہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب میرے چودھری یہ بتاؤ, آپ میرے شوہر ہیں, میں کیسے مانوں گی اس بات کو کہ میرا شوہر قیامت کے دن دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو؟ اس وجہ سے اسی لالچ میں آپ کو نماز کے لیے کہتی ہوں. اور پھر رو کے بولی دوسری بات یہ, میرے آپ بچے ہونے والے ہیں, اگر آپ بے نمازی ہوں گے تو ذرا غور تو کیجیے, آپ بے نمازی ہوں گے تو میرے آنے والے بچے بھی جہنم میں جائیں گے. ایک ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ رو کے بولی بس یہی لالچ ہے, اور کوئی لالچ نہیں. پٹی, گالیاں کھائی, اور کوئی لالچ نہیں. چودھری بولا اتنی نیک عورت ہے تو, صبح کو میں مجھے مت اٹھانا, بلکہ میں صبح تجھ کو اٹھا دوں گا. صبح کو چودھری نے جا کے چودھری نے بی بی کو اٹھا دیا. بی بی جب اٹھی, دونوں جب وضو کر کے سجدے میں گئے نا, تو عورت ذرا پھوٹ کے ایموشنل ہو کے رونے لگی, کہنے لگی مالک بڑی مصیبتوں سے لائی ہوں, بڑی گالیاں کھائی ہے, بڑی پٹی ہوں مالک, بڑا پٹی ہوں, مگر میں کمزور عورت ہوں, تو طاقتور پروردگار ہے, تیری طاقتوں کی کوئی حد نہیں.
دی ہے، میں یہاں تک لاتی ہوں، بس یہاں تک لانا میرا کام تھا، اور دلوں کو بدلنا یہ تیرا کام ہے۔ مالک اسے نمازی بنا دے۔ میرا آدمی آج جھک گیا ہے، جھک جانا اس کا کام ہے اور اپنانا تیرا کام ہے۔ مالک بدل فرما دے۔ اللہ کا کرم ہو گیا، کبھی تہجد کی نماز بھی قضا چودھری کی نہیں ہوئی، اپنی حویلی میں بڑی مسجد بنائی، 100-150 نوکر نمازی بنے، بچے نمازی بنے، سارا گھر نمازی بن گیا۔ جب دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سلطان محمد باہو تھا، جو کہ اپنے وقت کا قطب تھا۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے پھر عام نہیں بلکہ ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید صاحب قبلہ۔ اب جب مائیں جب موبائلوں میں گانے دیکھیں، جب پاکستانی سیریل دیکھیں، جب ہندوستانی سیریل دیکھیں، جب فحاشی دیکھیں، گندگی دیکھیں، جب گھروں میں بہت بڑی LED لگی ہوئی تو بربادی اگر تیرے گھر کا آج نہیں تو کل تیرے گھر کو دستک دے گی بربادی۔ لکھ لے میری بات میرے بھائی۔ اور تو کیا ان بچوں کو تم نظر انداز کر رہی ہو، پال نہیں رہی، انہیں موبائل دے دیتی ہو، کبھی کچھ دے دیتی ہو، یہ اگر تمہارے بڑھاپے میں تمہیں ذلیل کر کے نہ مارے تو دیکھنا۔ تم کیا سمجھتی ہو اللہ چاہتا تو کوئی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہوتا، مگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسا دیکھتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ بچہ جہاں پیدا ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ اگر ولیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو ولی ہوگا، اگر اعلیٰ حضرت کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام نہیں ہوتا، مفتی اعظم ہو حجت الاسلام۔ جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے، بہت عمدہ، لاجواب، لاغیب، لاغیب۔